بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی عافانی فی عین البلاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات سامعین، علم المیراث تمام علوم میں اہمیت رکھتا ہے، تمام علوم سے افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں علم المیراث کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ باقی جتنے بھی مسائل ہیں وہ اجمالی طور پر بیان ہوئے۔ اللہ پاک سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم فرماتا ہے، بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے حصوں کے برابر ہے۔ اس آیت کے متعلق صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59 میں ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں بے ہوش تھا، مجھے بے ہوش پایا۔ مصطفیٰ کریم نے پانی منگوایا، پانی سے وضو فرمایا، کچھ پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے مال کا کیا کروں؟ میں اپنے مال کا کیا کروں؟ اس کے بعد سورہ نساء کی یہی آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم فرماتا ہے، بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے حصوں کے برابر ہے۔ علم المیراث کو سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں، کچھ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103 میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ وہ آدھا علم ہے اور وہ بھلا دیا جائے گا، اور یہی علم سب سے پہلے میری امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ سنن نسائی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 58 میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کہ میں وصال ظاہری فرمانے والا ہوں، اور یہ علم اٹھا لیا جائے گا یہاں تک کہ دو آدمی وراثت کے حصے میں جھگڑا کریں گے تو وہ ایسا آدمی بھی نہیں پائیں گے جو ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ سب علوم کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، چاہے وہ کوئی بھی علم ہو، چاہے علم قرآن ہو، علم تفسیر ہو، علم اصول تفسیر ہو، علم حدیث ہو، علم اصول حدیث ہو، علم فقہ ہو، صرف کا علم ہو، نحو کا علم ہو، عربی ادب کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، سب علوم کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، لیکن علم المیراث کا تعلق انسان کی موت سے ہے۔ وراثت کے جتنے بھی حصے ہمیں معلوم ہوتے ہیں،
قرآن کے ذریعے یا احادیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، چاہے جس کا جو بھی حصہ ہو، کسی کا آدھا حصہ ہے، کسی کا 2/3 ہے، کسی کا تیسرا ہے، کسی کا چوتھا ہے، کسی کا چھٹا ہے، کسی کا 8واں ہے، تو یہ تمام وراثت کے حصے نماز کی رکعتیں، فجر کی اتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی اتنی رکعتیں ہیں، عصر کی اتنی رکعتیں ہیں، مغرب کی، عشاء کی اتنی رکعتیں ہیں، چاہے زکوٰۃ کی مقدار ہو، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری عقلوں سے بہت بلند ہیں۔ ان چیزوں میں ہماری عقل کا دخل نہیں ہو سکتا۔ ان چیزوں کے بارے میں جو بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے، اللہ پاک کا حکم ہو گیا ہے، وہ بالکل صحیح ہے، وہ بالکل پکا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں، وراثت کے جو حصے ملتے ہیں یہ رشتہ داری کی وجہ سے ملتے ہیں، طاقت کی وجہ سے نہیں ملتے، بہادری کی وجہ سے نہیں ملتے، کمزوری کی وجہ سے نہیں ملتے، امیر ہونے کی وجہ سے نہیں ملتے، غریب ہونے کی وجہ سے بھی نہیں ملتے، یہ رشتہ داری کی وجہ سے ملتے ہیں۔ جیسے ایک باپ کا بیٹا امیر ہو، دوسرا بیٹا غریب ہو، تو امیر بیٹے کو امیر ہونے کی وجہ سے حصہ زیادہ ملے ایسا نہیں ہے، اور غریب بیٹے کو غریب ہونے کی وجہ سے تھوڑا ملے ایسا بھی نہیں ہے، دونوں بیٹوں کو برابر برابر ملے گا۔ حضرات سامعین، شریعت کا قاعدہ کلیہ ہے، ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ایسا قاعدہ کلیہ ہے کہ جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ وہ قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ شریعت کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی میراث پائے گی، ماں باپ بھی اپنی اولاد کی میراث پائیں گے، یہ کبھی بھی میراث سے محروم نہیں ہو سکتے۔ یعنی اولاد فوت ہو گئی، اولاد میں بیٹا بیٹی پوتا پوتی یہ موجود ہیں، بیٹا اگر فوت ہو گیا تو بیٹے کا ترکہ ماں باپ کو ملے گا، باپ فوت ہو گیا تو باپ کا جو ترکہ ہے وہ بیٹے کو ملے گا۔ اولاد کبھی بھی محروم نہیں ہو سکتی، اگرچہ کچھ ورثاء ایسے ہیں کہ جو دوسروں کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں، محجوب ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا، لیکن اولاد ہر حال میں میراث پاتی ہے، یہ کبھی بھی محروم نہیں ہوتی۔ اب شرعی قاعدہ یہ ہے کہ بیٹے کی وجہ سے پوتے کو کچھ نہیں ملے گا، بیٹی کی وجہ سے نواسے اور نواسی کو کچھ نہیں ملے گا، قریبی کے ہوتے ہوئے دور کا رشتہ دار ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا، باپ کی وجہ سے دادا کو کچھ نہیں ملے گا، بھائی کی وجہ سے بھتیجے کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب اس میں اگرچہ تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اس میں تفصیل کیا ہے کہ بیٹے کی وجہ سے کس کس کو نہیں ملتا۔ حالانکہ بیٹے کا حصہ تو مقرر نہیں ہے، بیٹا عصبہ ہے، کچھ بچ گیا تو اس کو ملے گا، نہیں بچے گا تو پھر اس کی چھٹی۔ تو بیٹے کی وجہ سے کس کس کو نہیں ملتا یہ انشاءاللہ آگے چل کے میں عرض کروں گا۔ یہ جو شرعی قاعدہ بتایا گیا ہے، اس شرعی قاعدہ کلیہ پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک اس قاعدہ کلیہ پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ صحیح احادیث بھی اس قاعدہ کلیہ کا اعلان کر رہی ہیں۔
اس قاعدہ کلیہ میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میت نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ میت کے جو رشتہ دار ہیں جن کا حصہ بنتا ہے ان کو ان کا مقررہ حصہ ضرور ملے گا، چاہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اسی طرح پہلے نمبر پر تو اصحاب فرائض آتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے بعد اسبا، پھر ذی رحم ان کا بھی حصہ بنتا ہے۔ ان کا حصہ کیسے بنتا ہے؟ ذی رحم کون ہے؟ یوں سمجھیں کہ ذی رحم اصحاب فرائض میں سے بھی نہیں ہے اور اسبا میں سے بھی نہیں ہے۔ ذی رحم کچھ ایسے رشتہ دار ہیں کہ جو ماں کی طرف سے ہیں، ان کو ذی رحم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں کی بہن جو خالہ ہے وہ بھی ذی رحم ہے، ماں کا بھائی جو ماموں ہے وہ بھی ذی رحم ہے، ماں کا والد جو نانا ہے وہ بھی ذی رحم ہے۔ اسی طرح کچھ ذی رحم باپ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، جیسے باپ کی بہن پھپھی جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی ذی رحم ہے، تو ان کو بھی حصہ ملتا ہے، لیکن کچھ اس میں تفصیل ہے جو انشاءاللہ میں آگے جا کے عرض کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذی رحم کو تسلیم کرتے ہیں کہ ذی رحم کو بھی ترکہ میں سے حصہ ملتا ہے۔ امام اعظم کا یہی قول ہے، لیکن جو دوسرے ائمہ اکرام ہیں، حضرات ہیں، وہ ذی رحم کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قول ہے وہ مضبوط ہے۔ اب ایک ہے احکام قرآن اور ایک ہے احکام میراث۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا یہ دونوں قسم کے جو احکام ہیں کیا ہمارے نبی پاک نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جاری ہوتے ہیں یا نہیں؟ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عام طور پر احکام قرآن میں داخل نہیں ہوتے، مصطفیٰ کریم پر احکام میراث بھی جاری نہیں ہوتے، کیونکہ مصطفیٰ کریم نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ مال وقف ہے، اور مال وقف کا کوئی وارث، کوئی مالک نہیں بنتا، کوئی وارث نہیں بنتا۔ اسی وجہ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور حضور کے گھر ہی میں بنائی گئی، لیکن کوئی بندہ اپنے گھر میں دفن نہیں ہو سکتا، اپنے گھر میں اس کو قبر بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گھر ہوتا ہے وہ مملوک ہوتا ہے اور قبرستان یہ وقف ہوتا ہے، لہذا جو بھی فوت ہوگا وہ اس کی قبر قبرستان میں بنائی جائے گی، اس کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اب رہا کچھ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کریم کی میراث تقسیم ہو سکتی ہے، تو ان کو حضور کا روزہ ممنوع تسلیم کرنا پڑے گا۔ خلفائے راشدین کو دیکھ لیں، خلفائے راشدین جن میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، خلفائے راشدین نے مصطفیٰ کریم کی میراث تقسیم نہیں کی، بلکہ حضور کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو ہمیشہ وقف ہی تسلیم کیا ہے۔ مزید انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم المیراث سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔